بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم کتاب پڑھ رہے ہیں غریب مدینہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اور جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 18 اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج نمبر 283 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ پچھلی جو ریکارڈنگ تھی اس میں ہم نے جہاں تک پڑھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد جو حکومت ملنی چاہیے تھی اہل بیت علیہ السلام کو حضرت علی کے حوالے ہونی چاہیے تھی، کہ جس کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار کیا تھا، لیکن جب وہ ان تک نہ پہنچی تو اس کے بعد جو احتجاج کیا گیا اس میں حضرت علی علیہ السلام کے ہم نے خطبہ پڑھا، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا خطبہ پڑھ لیا، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے جو اظہار کیا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تیسرے نمبر پہ۔ چوتھے نمبر پہ حضرت سلیمان فارسی کا خطاب بھی پڑھا، پانچویں نمبر پہ حضرت عمار بن یاسر کا بھی پڑھ لیا، اور اب ہم آج اس وقت کی ریڈنگ کا آغاز جو کر رہے ہیں وہ چھٹے نمبر پہ حضرت حزیمہ بن ثابت رضی اللہ کے حوالے سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حزیمہ بن ثابت رضی اللہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے لوگوں، کیا تم میرے مقام سے آگاہ ہو کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 شخص کی گواہی کی جگہ میری تنہا گواہی قبول کی تھی؟ تو حاضرین نے کہا ہاں جی بالکل۔ تو حضرت حزیمہ نے فرمایا کہ میں نے خود سید الانبیاء سے سنا کہ انورٹڈ کاما کہ میرے اہل بیت علیہ السلام حق و باطل کے درمیان فرق واضح کرنے والے اور حق کو باطل سے جدا کرنے والے ہیں، وہی تمہارے امام و رہبر ہیں، ان کی پیروی کرو۔ میں نے یہ حدیث حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، اس لیے میں نے تمہارے سامنے اسے پیش کر دیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر پیج 284 پہ ہم آ گئے اور یہاں پہ 7ویں نمبر پہ جن صحابی کا ذکر ہے وہ ہیں حضرت حیثم بن تحیان، ہے یہ سیمیم۔ لکھا ہے اس بزرگ صحابی نے احتجاج کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے دن حضرت امام علی علیہ السلام کا تعارف کرایا تھا، اور وہاں انصار کے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد سوائے خلافت و امامت علی علیہ السلام کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہاں کچھ دوسرے لوگوں نے جواب دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف علی علیہ السلام کی وہ اولیت بتانا تھا جس طرح کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولیت تھی، اپنی الف واو لام واو یہ تے اور الف پہ پیش ہے تھی کہ جس کا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اس بارے میں ہمارے درمیان خوب بحث ہوئی، یہاں تک کہ ہم لوگوں میں سے چند افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں پوچھا، تو سرکار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ علی علیہ السلام میرے بعد اہل ایمان کے ولی ہیں اور میری امت کو سب سے زیادہ نصیحت کرنے والے ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کا میں خود گواہ ہوں۔ اب تمہاری مرضی، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الاحتجاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102۔ 8ویں نمبر پہ نام ہے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ۔ مسجد نبوی میں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ کھڑے ہوئے اور انصار و مہاجرین کے سامنے تقریر کی۔ پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، اور پھر کہا کہ اے قریش گواہ رہنا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی مسجد تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کر فرمایا تھا کہ اے لوگو دیکھو، یہ علی ہیں جو میرے بعد تمہارے امام و ہادی ہیں، میری حیات اور ممات میں میرے وصی اور جانشین ہیں، یہی میرے قرض ادا کرنے والے اور میرے عہد و پیمان کا ایفا کرنے والے ہیں، یہی وہ پہلی ہستی ہیں جو حوض کوثر پر مجھ سے مصافحہ کریں گے، جو وہ خوش قسمت اور سعادت مند ہے کہ جو ان کے حضور سر تسلیم خم کرے اور ان کی نصرت و اعانت کرے، وائے اور افسوس ہے کہ اس پر جو ان کی مخالفت کرے اور انہیں چھوڑ دے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہاں پر حوالہ ہے الاحتجاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102، اور ہم کتاب کے
پیج نمبر 285 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہم آگے اب 9 نمبر پہ نام ہے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ۔ لکھا ہے کہ اس بزرگوار نے اپنا احتجاج ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ ادا کیا کہ انورٹڈ کاما، اے لوگوں، ہم نے سید موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ میرے اہل بیت علیہ السلام زمین کے روشن اور آب و تاب والے ستارے ہیں، تم ان پر سبقت نہ کرنا، میری رحلت کے بعد یہ تمہارے حاکم اور والی ہیں، انہیں اپنے پر مقدم رکھنا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس وقت کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوال کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کون ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما کہ وہ علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی اولاد اطہار ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب الاحتجاج، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 102۔ اور آئیے ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 286 پر، اور یہاں 10ویں نمبر پہ نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا۔ لکھا ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا شمار صحابہ کبار کاف بے الف رے میں ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی میں حق گوئی کچھ ان الفاظ کے ساتھ ادا کی کہ اے بندگان خدا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرو، اس نے جو بھی حق انہیں دیا ہے وہ انہیں واپس کرو اور اسے ضائع اور برباد نہ کرو۔ وہ وصیتیں اور ارشادات جو دوسروں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں وہ تم نے بھی متعدد بار مختلف مقامات پر سنی ہیں، تم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا، انورٹڈ کاما کہ حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے اہل بیت علیہ السلام تمہارے امام اور والی ہیں۔ علی علیہ السلام نیک لوگوں کے امیر اور منکرین خدا کو قتل کرنے والے ہیں، جو شخص ان کی نصرت کرے گا خدا بھی ان کی اعانت و معاونت کرے گا، اور ان کے مخالفین پر خدا بند عالم اپنا قہر و غضب نازل کرے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، ان کے حضور سر تسلیم خم کرو اور ان سے اعراض و انکار نہ کرو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الاحتجاج، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 103۔ اب 11ویں نمبر پہ نام ہے حضرت عتبہ این تے بیہ عتبہ رضی اللہ بن ابو لہب۔ حضرت عتبہ رضی اللہ آپ دیدہ صورت میں اٹھے اور انہوں نے یہ اشعار پڑھے، یہ اشعار عربی میں ہیں، آئیے ہم مل کر ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پیج 287 پر، انورٹڈ کاما، جی ہاں میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حکومت بنی ہاشم سے چھین لی جائے گی، پھر ابو الحسن علیہ السلام سے ان کا حق سلب کر لیا جائے گا، اور آپ علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ امام علی علیہ السلام قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ جس طرح آپ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی زندگی میں ساتھ دیا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے تو جبرائیل امین علیہ السلام ان کی مدد کر رہے تھے۔ جو مقام و مرتبہ، جو منزلت و عظمت علی علیہ السلام کی ہے وہ کسی دوسرے کی نہیں ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ جی ہاں، اور بہت سے صحابہ کرام نے احتجاجات پیش کیے کہ خلافت و حکومت امام علی علیہ السلام کا حق ہے، لیکن صاحبان حکومت نے ایک نہ سنی۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے خاتون جنت پر ہجوم۔ لکھا ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے حکومت کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور ان سے اپنی خلافت کی اولیت پر احتجاج کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت میرا حق ہے، میری بیعت کرو۔ اس امر میں بہت زیادہ صحابہ کبار نے آپ علیہ السلام سے تعاون کیا، جیسے حضرت خالد بن سعید، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت زبیر
زبیر رضی اللہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب حضرت امام علی علیہ السلام کے خانہ اقدس پر جمع ہوئے اور امور خلافت پر آپس میں مذاکرات کرنے لگے۔ حکومت پر یہ بات ناگوار گزری تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امام علیہ السلام سے ازراہ جبر بیعت لی جائے۔ دربار حکومت سے لوگ امام علیہ السلام کے دروازے پر آئے اور انہوں نے بیعت کرنے کی بات کی۔ امام علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے انکار کر دیا تو باہر سے آواز بلند ہوئی، ہم گھر کو نظر آتش کر دیتے ہیں۔ اس ہجوم کو اس گھر کی تقدیس کا خیال نہ آیا کہ اس گھر کا ذکر قرآن میں ہے، اس مقدس گھر میں آیے تطہیر کے مصداق موجود ہیں۔ پھر ایک خوفناک آواز بلند ہوئی انورٹڈ کاما کہ اس ذات اقدس کی قسم کہ جس نے کہ قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم سب لوگ گھر سے باہر آؤ ورنہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا، اس میں جو لوگ موجود ہیں انہیں جلا دوں گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہاں پر حاشیے میں بہت تفصیل سے کئی کتابوں کا حوالہ ہے جو ہم مل کر پڑھتے ہیں، اور ہم پیج نمبر 288 پر ہیں۔ لکھا ہے کہ اس پر نصوص متواتر موجود ہیں۔ اکثر مورخین نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ درج ذیل کتابوں کی طرف رجوع کریں: الامامت والسیاست جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12-13، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 21، تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 202، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105، اعلام النساء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1205، الاموال ابو غبید صفحہ نمبر 131، مروج الذہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 414، انصاب الاشراف بلازری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213 اور جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 171۔ پھر لکھا ہے کہ حافظ ابراہیم نے اس واقعے کو منظوم صورت میں بھی پیش کیا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ حکومتی نمائندے نے وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانشین رسول اکرم سے کہا کہ حکومت وقت کی بیعت کرو، اگر تم بیعت نہ کرو گے تو میں اس گھر کو جلا دوں گا، چاہے اس میں بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ الفاظ اس شخص کے ہیں کہ جس کا حکومت میں حصہ تھا، اور وہ اس ہستی اور آپ علیہ السلام کے معاونین کے سامنے کہہ رہا تھا۔ یہاں پر ہم نے حاشیے میں یہ پڑھ لیا، اور اب آگے دوبارہ سے اس صفحے کی جانب یعنی پیج 288 کے بقایا تحریر کو پڑھتے ہیں۔ لکھا کہ ادھر بضع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت نے آواز دی، اللہ رب العزت سے ڈرو، اس گھر میں دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ سلام اللہ علیہ موجود ہیں۔ ادھر سے آواز بلند ہوئی کہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، چاہے اس میں کوئی بھی ہو۔ جب سید عالم سلام اللہ علیہ نے یہ دہشت ناک آواز سنی تو وہ تڑپ کر رہ گئیں اور رو رو کر فرمایا، اے کاش مجھے تم جیسی قوم سے واسطہ نہ پڑتا، تم کیسے لوگ ہو اور کیسی امت ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ہمارے سامنے رکھا تھا اور تم نے سلطنت کے امور طے کرنا شروع کر دیے تھے اور ہمارے حق کو غصب کر لیا، جو تم ہمیں واپس کرنے والے نہیں ہو۔ حکومتی نمائندہ واپس دربار حکومت میں آیا اور سید الاوصیاء کی گرفتاری کا آرڈر لیا اور دوبارہ در زہرا پر آیا اور دروازے پر دستک دی۔ پھر وہ اسد اللہ کی کچھار کی طرف لپکے۔ جب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خانہ اقدس میں سرکاری فوج کو داخل ہوتے دیکھا تو اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام استغاثہ بلند کیا۔ انورٹڈ کاما پیج 289، بابا جان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فلاں فلاں ہمارے اوپر کچھ ستم کیوں ڈھا رہے ہیں؟ پھر کیا تھا کہ سرکاری فوج نے فاتح بدر و احد اور خیبر و خندق کو مجبور کیا کہ وہ دربار حکومت میں حاضری دیں۔ امام وقت علیہ السلام دربار حکومت میں آئے اور حاکم وقت سے کہا کہ میں ہرگز تمہاری بیعت نہیں کروں گا۔ حکومت نے کہا کہ پھر ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماحول پر نظر کی
تو اپنے آپ کو بے بس اور بے کس پایا، دور دور تک کوئی ناصر و مددگار نظر نہ آیا، تو نہایت ہی بے بسی کے عالم میں فرمایا انورٹڈ کاما کہ اب تم اس ہستی کو قتل کرنے لگے ہو کہ جو اللہ رب العزت کا بندہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علی علیہ السلام کی گرفتاری کے مسئول نے کہا کہ ہاں ہم اللہ کے عبد ضرور کہ تم اللہ کے عبد ضرور ہو، لیکن ہم نہیں مانتے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہو۔ کیا حضرت علی علیہ السلام کے یہ سیاسی حریف بھول گئے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی اور آپ کی روح و نفس ہیں؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فرمایا تھا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس وقت اس حریف نے حاکم وقت کی طرف دیکھا کہ اب کیا کرنا ہے، تو حکمران نے خوف محسوس کیا کہ اگر وہ امام علی علیہ السلام کے قتل کا حکم دیتے ہیں تو فتنہ و فساد پیدا ہوگا جس سے ان کی حکومت سقوط کر جائے گی۔ اس لیے حکم جاری کیا کہ جب تک بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حیات ہیں، مجھے علی علیہ السلام سے کوئی پرخاش نہیں ہے اور انہیں چھوڑ دو۔ جب امام علی علیہ السلام کو اپنے سیاسی حریفوں سے آزادی ملی تو آپ علیہ السلام لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر گئے اور روتے ہوئے عرض کیا کہ اے ماں جائے، قوم نے مجھے بے بس و لاچار کر دیا ہے، قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے، حاشیے میں لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 کے مضمون کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے ماں جائے، میں کیا کرتا، قوم نے مجھے حقیر سمجھا اور میرا کہا نہ مانا، بلکہ قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں۔ یہ حاشیے میں ہم نے پڑھ لیا اور ہم پیج 290 پر ہیں۔ لکھا ہے جی ہاں، قوم نے علمدار اسلام کو کمزور سمجھا اور انہیں یکا و تنہا چھوڑ دیا اور ان کی عزت و حرمت کا پاس نہ کیا۔ امام حیران و پریشان اور محزون و مغموم واپس گھر پہنچے۔ اس وقت آپ علیہ السلام مصائب و آلام کے احاطے میں محیط تھے۔ اس سلوک سے امام علیہ السلام پر قوم کی حقیقت واضح ہو گئی کہ ان کے دلوں میں ان کے لیے کینہ و حسد کی آتش بھڑک رہی ہے۔ اب آئیے نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے جاگیر فدق۔ جب اسلامی فوج کے ہاتھوں خیبر کے قلعے فتح ہوئے تو اللہ رب العزت نے فدق اور اس کے مضافات کے یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف پیدا کر دیا۔ وہ مروب ہو کر رہ گئے تو یہ لوگ بارگاہ رسالت میں آئے اور مصالحت کی۔ اس صلح کے معاہدے میں انہوں نے اپنی نصف اراضی دینے کی پیشکش کی جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا۔ یہ تمام جاگیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالص ملکیت بن گئی، کیونکہ یہ جاگیر جنگ کے بغیر حاصل ہوئی تھی۔ اس کے حصول میں مسلمان فوج نے اپنے اونٹ گھوڑے نہیں دوڑائے تھے، اور جب یہ آیت کہ جو کہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 26 کے جس کا ترجمہ ہے انورٹڈ کاما میں کہ اپنے اقارب کو ان کا حق دے دو انورٹڈ کاما کلوز، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے کہ یہ جاگیر فدق انہیں ہبہ کی۔ پھر یہ جاگیر خاتون جنت کی ملکیت بن گئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ کے پاس پہنچے تو حکومت وقت نے فوراً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اس جاگیر فدق پر قبضہ کر لیا تاکہ حضرت علی علیہ السلام اقتصادی اور مالی طور پر کمزور ہوں اور ان کی مالی شان و شوکت نابود ہو جائے۔ پیج 291۔ حکومت کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ ہمیشہ اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ ایسا کام کرتے ہیں کہ چونکہ امام علی علیہ السلام نے انہیں عداوت تھی اور وہ کسی صورت میں آپ علیہ السلام کو مالی اور معاشی طور پر مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس پہلو کی نشاندہی کرنے والے علی بن مہتا میم ہے تے الف الوی ہیں مہتا الوی ہیں۔ انہوں نے اس واقعے کی کچھ اس طرح تشریح کی ہے انورٹڈ کاما کہ حکومت وقت نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ملکیت جاگیر فدق اس لیے غصب کی تھی تاکہ ان کے سیاسی حریف مالی طور پر مضبوط نہ ہوں، تاکہ ان کی حکومت مستحکم رہے اور حضرت علی علیہ السلام اپنے حق خلافت کے بارے میں ان سے کسی صورت میں تنازع نہ کریں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے اعلام النساء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 12-14۔
1214 یا 12 اور 14 ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے. آئیے نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ حکومت وقت نے جاگیر فدق اپنے قبضے میں کرتے ہوئے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے عاملین کو وہاں سے بے دخل کر دیا. جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ خبر سنی تو آپ فوراً مسجد تشریف لے گئیں اور وہاں پر اپنا مطالبہ پیش کیا کہ جاگیر ان کی ملکیت ہے، اس پر کیوں قبضہ کیا گیا ہے، وہ انہیں واپس کر دی جائے. تو حاکم نے کہا کہ اپنے دعوے کے لیے گواہ پیش کرو. کرسی عدالت پر بیٹھے ہوئے شخص نے عجیب بات کی کہ جو نظام شریعت سے ہٹ کر تھی. پہلی بات یہ ہے کہ شریعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتی ہے دلیل و گواہی مدعی کی ذمہ داری ہے، مدعا علیہ صرف قسم کھائے گا. یہاں مسئلہ کچھ اس طرح تھا کہ جاگیر فدق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تصرف اور ملکیت میں تھی، دوسرے لوگ مدعی ہیں، پھر خاتون جنت سے کیوں گواہ مانگے جا رہے تھے؟ یہ تو پروردگار عالم کے حکم کے خلاف ہے کہ یہاں مدعا علیہ سے گواہ مانگے جا رہے تھے. اس مقام پر عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ حکومت گواہ پیش کرے، اپنے موقف کی دلیل لائے. اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہیں تو مدعا علیہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے قسم لے، لیکن وہ مدعا علیہ سے گواہ مانگ رہے تھے. پیج 292. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس امت کی خواتین کی سیدہ و سالار اور عالمین کی تمام عورتوں سے بہتر وہ برتر ہیں. اجماع امت ہے کہ آپ علیہ السلام اور آپ سلام اللہ علیہ کا گھر آیہ تطہیر کا مصداق ہیں اور آپ کی عصمت و طہارت کی دلیل ہے، اور آپ سلام اللہ علیہ کی عصمت و طہارت کی دلیل ہے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ کے قول کے مطابق انورٹڈ کاما کے صادق اور اصدق قول آپ سلام اللہ علیہ کے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز. اور اس کا حوالہ ہے حلیت الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41 اور مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 160. ہم پیج 292 پر ہیں. کیا یہ تمام دلائل و ثبوت حکومتی عدالت کے لیے ناکافی تھے؟ المختصر، سیدہ کائنات دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہکتا ہوا پھول نبوت دربار حکومت میں تشریف لے گئی تھیں. اس وقت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت ام ایمن دونوں کو بلایا گیا. انہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگیر فدق اپنی بیٹی کو ہبہ کی تھی، لیکن حاکم وقت نے اس مقدمے کو یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ گواہی ناتمام ہے. اب مزید تشریح و توضیح کے لیے چند ضروری نکات حاضر ہیں. آئیے یہ ضروری نکات دیکھتے ہیں. نمبر 1، یہ حکومتی فیصلہ فقہی قواعد کے سے مطابقت نہیں رکھتا. اگر دعویٰ مال یا متعلق مال سے مربوط ہو تو وہ ایک گواہ اور قسم سے ثابت ہو جاتا ہے. اگر مدعی کے پاس صرف ایک گواہ ہو تو اس صورت میں دوسرے گواہ کی جگہ قسم کو معین کر سکتا ہے. اگر مدعی قسم اٹھا لے تو حاکم پر فرض بنتا ہے کہ وہ مدعی کے حق میں فیصلہ دے. اگر مدعی قسم نہ اٹھائے تو پھر اس صورت میں دعویٰ خارج کر دیا جاتا ہے. اس تاریخی مقدمے میں حکومت نے شہادت اور دعویٰ دونوں ہی کو رد کر دیا. پوائنٹ نمبر 2، حاکم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جیسی ہستی کی شہادت کو رد کیا کہ جن کے بارے میں وحی و یوحا کے مصداق رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انورٹڈ کاما میں کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گے، انورٹڈ کاما کلوز. اور حوالہ ہے مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ 124 اور سوائق المحرقہ صفحہ نمبر 75. پوائنٹ نمبر 3 پڑھتے ہوئے ہم آ گئے ہیں پیج 293 پہ. پوائنٹ 3، حکومت نے سیدہ صالحہ حضرت ام ایمن کی شہادت رد کر دی تھی کہ جن کے بارے میں سید موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انورٹڈ کاما کے ام ایمن جنتی خاتون ہیں، انورٹڈ کاما کلوز. اور یہاں پر حوالہ ہے الاصابہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 359. جی ہاں، بطول معظمہ ام ابیہا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ اس ممبر سے خارج کر دیا جاتا ہے کہ جس ممبر پر تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار و سرتاج سرچشمہ وحی سے علم و دانش کے دریا جاری و ساری رہتے تھے. سیدہ بی بی سلام اللہ علیہ روتے ہوئے
حاکم کے دربار سے باہر آئیں، اس وقت آپ سلام اللہ علیہ پر درد و اندوہ کے طوفان چل رہے تھے۔ دل کی کائنات میں غم و حزن کا سمندر موجزن تھا، قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ سیدہ بطول سلام اللہ علیہ قیامت صغریٰ کی فضا میں عرصۂ محشر کے پردرد ماحول میں واپس گھر تشریف لائیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت آیت اللہ علامہ شرف الدین کا موقف۔ لکھا ہے، اے کاش حاکم وقت بطول معظمہ کے موقف کو دانش و بینش سے قبول کر لیتا تو اس کا یہ عمل اس کی عاقبت و آخرت کا سرمایہ بن جاتا، وہ ہر قسم کی محرومیت سے بچ جاتا، اس سے امت کی شیرازہ بندی نہ ہو جاتی اور امت میں یہ انتشار و تفریق پیدا نہ ہوتی، فلاح و صلاح کا راج ہوتا، افق و آفاق میں امن و آشتی کی باد نسیم اٹکھلیاں کرتی پھرتی فضائیں مسرت و شادمانی سے معمور ہوتی۔ اس کے دربار میں کون آئی تھی؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ یہ رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ودیعہ وحیدہ شہزادی خاتون جنت تھیں، اور حکمران اس مقام پر فروکش تھا جو اس بی بی سلام اللہ علیہ کے بابا کا مقام تھا۔ انہوں نے فدق مانگا تھا، حاکم بغیر کسی محاکمے و دربار کے دے دیتا۔ حکمران ایسے کام کر سکتے ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی دربار میں تشریف آوری کے مقابلے میں فدق کی کیا قیمت و حیثیت تھی؟ اگر وہ فدق دے دیتے اس امت سے امت کا بے پناہ اگر وہ فدق دے دیتے اس سے امت کا بے پناہ فائدہ ہوتا اور امت فساد و مفسدہ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی۔ حوالہ ہے النص والاجتہاد، صفحہ نمبر 37۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 294 پہ۔ لکھا ہے، لیکن حکمران کے دربار سے بطول عذرا روتے ہوئے باہر آئیں، سسکیوں اور آہوں کے ساتھ اپنے شہزادوں سے ملیں، اور پھر تادم موت یہ مبارک آنکھیں پر نور رخساروں پر برستی رہیں، پھر اسی کیفیت و درد کے ساتھ اپنے مہربان اور شفیق بابا کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حاکم وقت نے بی بی پاک سلام اللہ علیہ کے دل کو دکھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس کے لیے یہ طریقہ درست نہیں تھا، لیکن اس نے جو عمل انجام دیا وہ وہی ہے کہ جس کی حکایت استاد علی بن عیسیٰ فاروقی نے کی ہے۔ یہ بغداد کے مدرسہ غریبیہ کے لائق ترین استاذ تھے اور ابن ابی الحدید کے مشائخ میں سے تھے۔ ابن ابی الحدید نے ان سے پوچھا کہ کیا بطول فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے دعوے میں سچی تھیں؟ تو استاد نے کہا ہاں وہ سچی تھیں۔ شاگرد نے کہا جب بی بی سلام اللہ علیہ اپنے مطالبے میں سچی تھیں تو حکومت نے انہیں فدق واپس کیوں نہ کیا؟ ابن ابی الحدید روایت کرتے ہیں کہ میرے استاد میرے سوال پر ہنس پڑے، کیونکہ وہ مزاجاً ظریف الطبع انسان تھے۔ انہوں نے بڑی قیمتی بات کی، اور تاریخی بات یہ ہے کہ اگر حاکم آج انہیں فدق واپس کر دیتا تو پھر آپ علیہ السلام اگلی صبح آتی اور اپنے شوہر کی خلافت کا دعویٰ کرتی، پھر حاکم کو حکومت چھوڑنی پڑتی۔ سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے دعوے میں حق پر تھیں، انہیں گواہوں کی ضرورت تھی اور نہ کسی قسم کی شہادت کی ضرورت تھی۔ حوالہ ہے، جن کتابوں کا نوٹ کر لیجئے، شرح الاخبار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164 اور الاستیعاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1417 اور الاصابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 121 اور اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 386۔ جی ہاں، قوم نے اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے حقوق ہضم کیے کہ ان کی میراث لوٹی۔ امیر المومنین علیہ السلام، امام زمان، وسیع جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت رد کی، اور پھر لکھا ہے کہ مہربان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کو حسرت و یاس کے بے کران سمندر میں تڑپتا ہوا چھوڑا۔ مدینہ طیبہ کی فضائیں ان کے نالہ و شیون سے اداس تھیں، حزن و آلام نے ان پر خیمے تن دیے تھے، اور لکھا ہے کہ ان پر رنج و اندوہ کے وہ پہاڑ ٹوٹے کہ جس کی زمانہ مثال پیش نہیں کر سکتا۔
اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 295 پر اور ہیڈنگ ہے حاکم وقت کا اظہار ندامت. لکھا ہے حکومت وقت کی طرف سے بضع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذرائے بطول سلام اللہ علیہ کے دروازے پر ہجوم برپا ہوا تھا. لکڑیاں جمع ہوئیں، انہیں جلانے کے لیے شعلے لائے گئے، فدق غصب کیا گیا. جب وقت آخر آیا تو اس وقت لب متحرک تھے اور زبان پر یہ الفاظ جاری تھے انورٹڈ کاما اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر فوج نہ بھیجتا چاہے وہ مجھے میدان جنگ میں دھکیلتے انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے کنز الاعمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 125 اور تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 619. اس واقعے نے حاکم وقت کو ہلا کر رکھ دیا تھا کیونکہ انہوں نے امانت اور حبیہ رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو درد و رنج دیا تھا. حاکم اپنے ساتھی کے ہمراہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانہ اقدس کی طرف آئے تاکہ ان کی خوشنودی حاصل کریں. انہوں نے اجازت طلب کی لیکن سیدہ کائنات نے انہیں اجازت نہ دی. پھر انہوں نے اجازت مانگی لیکن شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا. پھر یہ دونوں حضرات امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ انہوں نے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا ہے، ان سے اجازت دلوائیں. امام علی علیہ السلام حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور ان کے لیے اجازت کی درخواست کی تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے فرمایا اجازت ہے. وہ دونوں حضرات اندر آئے، سلام کیا. مخدومہ کائنات نے انہیں جواب نہ دیا. وہ دونوں آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھے تو بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنا رخ انور دوسری طرف کر لیا اور ان حضرات نے بات کرنے کی اجازت مانگی تو سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے انہیں اجازت دی. ہاں جو بات کرنی ہے کریں. حاکم وقت نے کہا کہ اے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقارب کو میں اپنے اقارب پر ترجیح دیتا ہوں، وہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ پیارے لگتے ہیں. آپ سلام اللہ علیہ تو مجھے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ سے زیادہ عزیز ہیں. جس دن آپ سلام اللہ علیہ کے والد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی، اے کاش میں اس دن مر جاتا اور آپ سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زندہ نہ رہتا. پیج 296. آپ سلام اللہ علیہ تو بخوبی جانتی ہیں کہ میں آپ کی معرفت رکھتا ہوں، آپ کے شرف و فضل کا عرفان رکھتا ہوں. میں کیسے آپ سلام اللہ علیہ کے حق کو روک سکتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے چھوڑا ہے. لیکن میں کیا کروں کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا انورٹڈ کاما میں کہ ہماری میراث کا وارث نہیں ہوتا، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے انورٹڈ کاما کلوز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھی بیٹی نے جب یہ کلام سنا تو انہیں دلیل قاطع اور برہان ساطع کے ساتھ وہ جواب دیا کہ انہیں خاموش ہونا پڑا. سیدہ موجودات سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو اللہ رب العزت کی قسم دیتی ہوں، کیا آپ نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ کی حدیث ہے کہ فاطمہ کی رضا میری رضا، فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے. جس نے میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا انورٹڈ کاما کلوز. ان حضرات نے کہا کہ ہاں ہم نے یہ حدیث سن رکھی ہیں. حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور قلب حزین کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ میں اللہ سبحانہ اور اس کے ملائکہ کو گواہ بناتی ہوں کہ آپ دونوں حضرات نے مجھے ناراض کیا ہے اور مجھے راضی نہیں کیا. جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچوں گی تو میں آپ دونوں کی شکایت کروں گی. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور یوں ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 297 پر اور یہاں لکھا ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب بھی میں نماز پڑھوں گا تو آپ علیہ السلام کے لیے ہر نماز میں دعا کروں گا. اور یہ ہے حوالہ الامامت والسیاست جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14 اور اس کے علاوہ اگلا ہے اعلام النساء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1214 یا 12 اور 14. پھر الامام علی علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217
یہ ہم نے نوٹ کر لیا. اور اب آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے راضیہ مرضیہ بی بی سلام اللہ علیہ نے ان سے مزید کوئی بات نہ کی اور وہ دونوں اصحاب واپس چلے گئے. انہوں نے یہ جان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر بہت دکھی ہیں اور ان پر شدید ناراض ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے حکومتی سلوک سے انہیں پریشان کیا ہے. یہاں پر حوالہ ہے الامام علی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217 اور 218. پھر آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ حق بات تو یہ تھی کہ حاکم روتے اور محزون ہوتے کیونکہ ان پر سیدہ نساء العالمین سلام اللہ علیہ غضبناک ہوئی تھیں کہ جن کے بارے میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما میں کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کے غضب ہونے سے اللہ رب العالمین غضبناک ہوتا ہے اور آپ سلام اللہ علیہ کی خوشی میں وہ خوشنود ہوتا ہے. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گئے. اور حوالہ ہے تھوڑا سا زیادہ کتابوں کا حوالہ ہے, نوٹ کر لیجئے. مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153, اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 522, تہذیب التہذیب جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 441, میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72 اور ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 39. اس کے علاوہ بھی اور 2 کتابیں ہیں کہ کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 219 اور مقتل خوارزئی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52. جی سامعین, یہاں پر ہم نے حوالہ جات پڑھ لیے. پھر لکھا ہے کہ یہ درد بھرے حزن و غم سے بھرے حالات و واقعات اس شہزادے کی آنکھوں کے سامنے آئے کہ جن کی زندگی ابھی بچپن سے ہمکنار تھی. خدا جانتا ہے کہ اس معصوم جان اور مقدس روح پر کیا گزری ہوگی. باپ کا حق سلب ہوا اور وہ بھی آنکھوں کے سامنے. ماں کا حق غصب ہوا, وہ بھی آنکھوں کے آگے. جب اپنے والد بزرگوار علیہ السلام کے چہرے پر نگاہ کی تو وہ دکھی نظر آئے اور پھر والدہ مہربان سلام علیہ کے چہرے کا دیدار کیا تو آنکھوں سے آنسوؤں کی روانی دیکھی. یہ مصائب و آلام کسی مرحلے پر رکے نہیں بلکہ بڑھتے ہی گئے. تو سامعین, یہاں پر ہم اپنی ریکارڈنگ کو روکتے ہیں پیج 297 پہ. اس کے بعد دکھیاری بطول کے نام سے ہیڈنگ ہے, اس کو ہم مل کر پڑھیں گے. ابھی آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ, فی امان اللہ.